الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. قال تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں اعجاز بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی شادی خانہ بادی فرمائے، اور جن احباب نے بھی اپنی حاضری پیش کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے آج آپ کے سامنے، کیونکہ آنے سے قبل میں نے اعجاز بھائی کو بولا کہ میں کچھ وہ باتیں کروں گا کہ جو نکاح کے ریلیٹڈ ہیں، شادی کے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ اگر میں وہ باتیں کروں جو عمومی طور پر ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ہوتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو مقصد ہے نا، مین مقصد، وہ حل نہ ہو سکے. یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا نکاح کے ذریعے جو جڑتا ہے، یہ کوئی 5 دن کا نہیں ہے، کوئی 10 دن کا نہیں ہے. جب تک سانسیں ہیں تب تک چلتا ہے. اس رشتے میں سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر جو دراڑ ڈل رہی ہے نا، وہ ایک مین بیماری ہے جو تقریباً ہر تیسرے بندے کے اندر سرایت کر چکی ہے، وہ ہے غصہ. اب اکثر نوجوانوں کی مجھے کالز آتی ہیں، علامہ صاحب میں غصے دے اندر سا، میں ہوں 3 دفعہ طلاق کہہ چھڑے ہیں، ان کو وچلی راہ کڈو. وچلی راہ پاس ہی نہیں کر سکتے. اسی وہی کچھ دسنا ہے جو رب نے قرآن چ آکھیا ہے، جو نبی پاک نے فرمایا. پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ میری باتیں توجہ سے سنو، آپ کو یاد آئیں گی. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا قرب قیامت میاں بیوی زنا کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ میاں بیوی زنا کریں گے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، 3 طلاقیں دے کر بھی خاوند جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اکثر گھروں کی یہ حالت ہو چکی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کون سا لفظ بولے تو طلاق ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر عورت کو غصے کے اندر یہ کہا جائے چل نکل جا، چل اپنے گھر، اگر طلاق کی نیت ہو تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پھر بندہ کہتا ہے ویکھو جی پتر واسطے میں نہ کچھ کیتا گوکھاں کٹ دا. بھائی آپ کو کیا پتا کہ وہ پتر والا تو زنا ہو؟ کیونکہ طلاق بائن کے اندر جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ رجوع تو ہوتا نہیں ہے، طلاق بائن کے اندر طلاق رجی کے اندر رجوع ہوتا ہے، اور آپ نے حضرت والا دوبارہ نکاح نہیں کیا تو وہ جو آپ زندگی گزار رہے ہو وہ تو حرامی معاملہ ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو ہمارے اسٹیجوں کے اوپر روایتی طور پہ چلتا آ رہا ہے. سب سے بنیادی چیز حضرت اس کو بالکل ایکو کو ختم کریں، بالکل بنیادی چیز ہے غصہ. اور یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے، شیطان کہتا ہے کہ اگر بندہ اس درجے پر فائز ہو کہ دعا کر کے مردہ زندہ کر سکے، اس درجے پر فائز ہو لیکن ہو غسیلا. یہ علامہ ابو العیس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ اس درجے پر ہو کہ مردے کو زندہ کر سکے دعا کروا کے، لیکن پھر بھی میں اس سے نا امید نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے امید رہتی ہے یہ غصے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے لفظ بولے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو گئی. میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سنانے لگا. دیکھو یہ جو شادی ہوتی ہے نا، یہ کوئی فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی. بڑی معذرت کے ساتھ 2 انسان ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر بندے سے خطا نہ ہو، بندے سے غلطی نہ ہو. خوراکیں پاک ہیں، خوراکیں کوئی خالص ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کے اندر آ گئی ہے یہ کوئی فرشتہ نما ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بس میں جو مرضی کہتا پھروں اور وہ جو مرضی کرتی پھرے تو بس ہم ایک دوسرے. او بھائی میرے، جب ہے ہی تم دونوں انسان تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے.
یہ حضور کی حدیث ہے. یہ بس دو حدیثیں یاد کر لینا ہی میں اس بیماری کا علاج آپ کو بتانے لگا. 2 حدیثیں یاد کر لو. اگر آپ کے اندر فکر آخرت اور غیرت مندی ہوگی نا, ساری زندگی اس کنڈیشن کے اندر آپ گھر کو تباہ کبھی نہیں کریں گے. پہلی حدیث, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو لیکن مجھے یاد کرے, مجھے یاد رکھے. یہ الفاظ اگر سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ. فرمایا غصے میں جو مجھے یاد رکھے گا نا, میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا. یہ یاد رکھ لینا بھائی, وہ جو معاملہ ہے نا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, نہ ابے نے کام آنا ہے نہ اماں نے کام آنا ہے. اور اگلے الفاظ سنو اور سب کہنا سبحان اللہ. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. فرمایا جو غصے کے وقت مجھے یاد رکھے, میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا. اور اللہ کہتا ہے, فرمایا جب بندہ مجھے یاد رکھتے ہوئے غصہ نافذ کرنے پر قادر اور قادر نہ کرے, اللہ فرماتا ہے میں اس کو ہلاک کرنے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا. کتنی بڑی یہ بات ہے, مجھے بتاؤ کہ یار وہ ویلا ہو جب بندے کو پتا ہو پاس بھی کچھ نہیں ہے, کام بھی کوئی نہیں آ رہا, تو یہ تو حدیث مصطفیٰ ہے. اور دوسری حدیث سنو, جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا, اللہ کے بندو جدو آکھیا جائے نا حضور دی حدیث, پہلے تے تیار ہویا کرو سنن واسطے, پھر اے کہ محسوس بھی کریا کرو. ایک ہوندا سن لینا, ایک ہوندا محسوس کرنا. جیڑی چیز محسوس ہوندی ہے نا او دا اثر رہندا ہے, جیڑی محسوس نہیں نہ ہوندی او دا اثر لت جاندا ہے. پتہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو پھر بھی غصہ نافذ نہ کرے, میرے لیے تحمل کر جائے, صبر کر جائے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہوں. میں اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہوں. ایک ہمیشہ میری بات یاد رکھنا, ایک تو یہ بات کبھی بھی غصے کے اندر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا. دوسری بات, میرے پاس نا یہ پرسوں ایک لڑکا آیا, عثمان صاحب کو پتہ ہے, تو مجھے وہ کہنے لگا جی میرے گھر والے مینوں لے کے گئے تے مینوں انہوں نے کہا جی کچہری چ سائن کر دے. تے کہندا علامہ صاحب میں تے 3 پیپر سن ایک تے کر چھڑیا. میں کہا تینوں پتہ ایک ہو گئی ہے. میں کہا کتنے دن گزرے ہیں؟ اس نے کہا اتنے گزرے. میں کہا رجوع کر, وہاں پر ہم روٹی کھا رہے ہیں, میں اسے رجوع کروا رہا ہوں. میں کہا رجوع کر. اب بنیادی مسئلے کا تو نہیں نہ پتا, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ, بھائی غصہ آتا ہے تھوڑا چلنے پھرنے کے لیے, میرے نبی پاک نے فرمایا جب غصہ آ جائے تو کثرت سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ دے بندے مولوی دے وظیفے تے کہندے ہو تویز بڑا اثر کیتا, حضور دے وظیفے تے آکھو سبحان اللہ. یہ حضور ہے, جب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری چیز بڑی توجہ سے سننا, مینوں پتہ ہے حضرت گلاں ساخت نے, قرآن کی آیت ہے, فرمایا مرد اپنی عورت کے لیے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے. میری بات کا غصہ نہ کرنا, میری مائیں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں اور مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. خدا کی قسم آج یہ دور آ چکا ہے کہ اب میاں بیوی کے بستر کی باتیں جو ہیں نا وہ خاندانوں کے اندر ہوتی ہیں. خدا کی قسم کھا کے میں یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی ازواج میں سے ایک کو طلاق دینے لگے نا, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا کس وجہ سے دینے لگے ہو؟ کہنے لگے یار تجھے کیوں بتاؤں, کہنے لگے تجھے میں کیوں بتاؤں, قرآن نہیں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, ابھی دی نہیں ہے, میں اس کا لباس ہوں, اپنا لباس تو نہیں نہ اتارا جاتا. اور اگلی بات سنو, جب دے دی تو حضرت امام حسین آ کے کہنے لگے اب تو بتا دے کہ دی کیوں ہے. تو حضرت امام حسن کہنے لگے یار اب وہ غیر محرم ہو گئی ہے, میں غیر محرم کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا ہے. اگلی بات سنو, یہ جو ہوتا ہے نا عیب پہ پردے ڈالنا, کس میں عیب نہیں ہے؟ کیڑا فرشتہ جی اس دور دے اندر. میں نے حضرت والا ایک محدث کا قول پڑھا, اس نے کہا اگر کوئی بندہ یہ تلاش کرنے لگ جائے نا کہ اب ہمیں فرشتے ملے, تو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو آ کے تقریر کر سکے. حضور خاتم المعصومین ہے, انبیاء
معصومین ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, اولیاء محفوظ ہیں. تو بھائی میرے آج کے دور کے اندر فرشتوں کی تلاش نہیں, ہر بندے کو پتا ہے اس کے دامن کے اندر کیا ہے. جب پردہ ڈالو گے نا, اللہ فرماتا ہے جو ادھر میرے بندے کے ایپ پہ پردہ ڈالے گا نا, میں ادھر پردے ڈالوں گا. اور میں آپ پوچھو, یہ بندہ بیٹھا پاس, میں اس بندے سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار جڑے ساڈے ہاتھ چومدے نے, سارا کچھ کرتے ہیں, جوتیاں چوکدے نے ہیں, پھر اس تو بعد خدمت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تے کل قیامت والے دن وہ پہلے جنت چ ٹر گئے تے اسی پیچھے کتے کھلو گے, کتے ذلیل ہو رہے ہوئے, تے اسی منہ کی بہانا لوکاں نوں. بھائی کیونکہ اتنے تے عملہ نہیں ہونے نے نبیڑے, ادھر تو متقی کی قدر ہے, ادھر اس کی قدر نہیں جس کو دنیا جانتی ہے, ادھر اس کی قدر نہیں جس کا 5 لاکھ فالور ہے یا 3 ملین اس کی ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں نا. بھائی یہ تو کرائیٹیریا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا نہ ہم چٹے کو عزت دیتے ہیں نہ کالے کو دیکھتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں عزت والا کون ہے. ہماری بارگاہ میں مقام اور عزت والا وہ ہے اتقاکم, جڑا ساڈے کو ڈردا ہے. سمجھے ہو نا, جو ہم سے ڈرتا ہے. تو کوشش کرے یا کیا کرو اللہ کے بندو, گھر کا معاملہ ہو یہ گھر تک رہے, یہ باہر نہ آئے. یہ آپ جتنے جوان بیٹھے ہو نا, یہ میری باتیں آپ کو وقت گزرنے کے بعد یاد آئیں گی. جنہ دے ہوئے دے نے نا, انہوں نے پتہ لگتا ہے میں کی کہنا پیا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے حضرت, کیونکہ میں تو عوامی بندہ ہوں, ہمیں آئے دن. ابھی تو یقین جانو کہ میں اب وہ کیا میں بات کروں, صرف اتنا کہنا چاہوں گا. آپ کو پتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے نا, تو ایک جبہ دیا گیا. فرمایا سونیا جڑا جواب اساں دسیا نا, جڑا یہ جواب دے گا نا انہوں جبہ دینا ہے. نبی پاک نے صحابہ نو آکھیا 2 سارے جواب. حضور نے پوچھیا ابو بکر تانوں جبہ داں گا تو کی کرو گے؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اطاعت خداوندی اختیار کراں گا. حضرت عمر فاروق نے پوچھیا تانوں داں گا تو کی کرو گے؟ یا رسول اللہ میں عدل و انصاف اختیار کراں گا. حضرت عثمان غنی نے پوچھیا تانوں داں گا تو کی کرو گے؟ یا رسول اللہ میں حیا نو اختیار کراں گا. تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو پوچھیا علی جی تانوں داں؟ یا رسول اللہ میں مسلماناں دے عیباں تے پردے پاواں گا. یا رسول اللہ میں مسلمانوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا. اب سننا ذرا, ان باتوں میں بھی کہو سبحان اللہ. پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی یہ جبہ تجھے دینے لگا ہوں اس لیے کہ رب نے مجھے کہا تھا جو یہ جواب دے گا نا جبہ اس کو عطا فرمانا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, ہاتھ چاہ رہے, یا علی زندہ باد. توجہ ہے میری طرف, توجہ ہے میری طرف. دوسری چیز کدی یاد رکھیو, توڑنا نہیں بننا. سائیاں نے فیصلہ کر چھڑے, چودھری نے, او بھائی چودھری کوئی عالم ہے؟ یاد رکھنا میری یہ بات حضرت. یہ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے یہ بات بتائی, اس کی سسٹر گھر میں ہے, تو اس نے بلا کیا کہا, اس نے کہا آفا صاحب صرف انہوں نے آکھے وہ میری بہن نو طلاق نہ دین, پائیں ساری زندگی انجی کٹ چھڑے, وہ طلاق دی لعنت نہیں اپنے گلے چ پوانا چاہتی ہے. کدی توڑن والے نہیں بننا, جا کے آئی کہنا یار چلو کوئی صلح صفائی ہو جائے. پتہ ہے جب نبی پاک بڑے خوش تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بابا کو نہ پوچھا ہوں. جی جاؤ پوچھاؤ جا کے. حضرت صدیق اکبر نے کہا جاؤ جا کے اج اے پوچھو وہ راز دیاں گلاں جڑی اللہ تعالیٰ نے فرمائیاں سن وہ دسو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت عائشہ صدیقہ آئیاں, وہ جڑیاں راز دیاں گلاں معراج دی رات ہوئیاں سن, ان رازاں وچوں ایک راز ہن حضور مسکرائے کیوں, وہ دس دیتا جائے تو پھر راز تو نہیں رہ رہا, لیکن چونکہ خود فرمایا دسی ہے تو بھلا کی حضور نے کہا. راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے میرے پیارے محمد, جیڑا تیرا امتی 2 ٹوٹے ہوئے دلاں نو جوڑے گا نا بغیر حساب جنت عطا فرماواں گا. بغیر حساب. وہ بڑا سوکھا کام جی, یقین مانو یہ توڑنا یہ بڑا سوکھا کام ہوتا ہے, لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے یہ اسے پتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کیا ہے.
یہ اسے پتا لگتا ہے کہ پریشانی کیا ہے. یہ اسے پتا لگتا ہے کہ جب وہ یہ پروگرام خاندانوں کے ہوتے ہیں, یہ حضرت والا یہ آپس کی بیٹھ کی ہوتی ہے, تو اس وقت وہ کس کیفیت کے ساتھ بیٹھا گیا اس کو پتا ہے. وہ حضرت والا وہ کہندے نے نا, دکھیے دا دل دکھیا جانے, بے دکھیے نو کی خبر. اور دوسری چیز, تیسری چیز سوری, کیونکہ میں 4-5 گلاں کرنی ہیں. اللہ کہ میں انہوں نے آکھیا سی میں اتنے بجے تک پہنچ جاں گا, میں تھوڑا لیٹ ہویا. ایسے حضرت صاحب پڑھتے پہ سن, سکون ملتا پیا سی. اللہ دے بندو, اے ہو ہی نہیں سکتا حضور دی آل دا ذکر ہوئے تو سکون نہ لبے. سمجھے اسی وہ نہیں جنہاں نے آل نو پھڑیا تے صاحب نو چھڑ چھڑیا, سارے نو منن والے. ہاں لیکن یاد رکھیو, میں جملہ کہنا وا, یہ میرا جملہ سن لو. مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے, لیکن سنو میرا جملہ. مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے, سنی علی کے بغیر نہیں رہ سکتا. چوتھی چیز, معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا, اکڑنا نہیں. اب دیکھو جی, اب تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا معاف نہیں نہ کردا, معاف نہیں کیتا جاتا. ہاں جی, اے معاف کرنا نا مرد لوکاں دا کام ہوندا ہے. جڑے وڈے ہوندے نے نا, وڈے انہاں دا کام ہوندا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جب وہ سواری پر سوار تھی اور آپ حاملہ تھی ہے, اور آپ کی سواری کو سوا لگایا گیا تو آپ سواری سے نیچے آ گئی, تو آپ کی وفات ہو گئی. تو فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آیا جس کی وجہ سے آپ فوت ہوئی تھی. تو اس نے آ کے کہا کوئی بڑا بھی آ جائے تو معاف کر چھڑ دے. مجھے بتاؤ, یہ ہے میرے آقا کی زندگی. نسلی بندے کا کام ہوتا ہے معاف کرنا, بے نسلے کا کام نہیں ہوتا. حضرت امام زین العابدین دسترخوان لگایا اور اس کے لیے کھانا رکھا جو یزیدی فوج کے اندر تھا, اور اس نے کہا پہچانا نہیں. فرمایا جدو آیا سا نا وہ تو ہی پہچان لیا سی. تو اس نے کہا پھر بھی لنگر کھوان دے پیو, اور فرمایا وہ جو تو کیتا تیرے کرتوت سن. اے ساڈا عمل ہے, وہ تیرا کرتوت سی. ساڈا معاف کرنا بڑے بندے کا کام ہوتا ہے. اور سنو, یہ علامہ شبلی نعمانی نے یہ بات لکھی, کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے. یہ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں, اپنے بڑوں سے سیکھو ہے, اپنے بڑوں سے سیکھو. ایک بندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ, امام زین العابدین کو کہا تسی اینج تسی اینج تسی اینج تسی اینج تسی اینج. جملے ویکھو, کہنے لگے یار جی میں واقعی اینج دا نا, اللہ مینوں معاف کرے, جی میں اینج دا نہیں اللہ تینوں معاف کرے. آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں, کلپ شروع ہوا ہے, عجیب تماشا. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ نوجوان آج کا یہ مفتی اعظم سے بھی بڑا مفتی ہے. یہ یہاں پر جہاں بیٹھے ہو نا, یہ مجمع تو سنیوں کا ہے نا, لیکن آپ کو کیا پتا کہ کیڑا کیڑا ذہن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی کچھ سمجھنا چاہیے. یہ تھے ہمارے بڑے. حضرت کسی کو سمجھانا بھی ہو نا طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ حضرت والا سیدھی آپ نے فائرنگ شروع کر دی ہے. اب تو بھائی سکا پتر بھی ایسا معاف نہیں کرتا. ان بلا کہ وہ ساڈے وڈے کہندے نے, وہ ساڈے ماں پیو تو سانو چونکا چ گالاں کڈدے سن, اسی کدی نہیں بولے ہے, تینوں ایک دفعہ کڈی تو بول پے. وہ اللہ دے بندے وڈے بھائیں غلط کرتے پے سن, نہیں کرنا چاہیے سی, لیکن تو تے انج نہ کر. کار لیا کے بھائیں انہوں مار, انہوں گالاں کڈ, بلکہ گال تے کڈنی نہیں چاہیے ہے, لیا کے انہی تربیت کر. لیکن لوکاں دے سامنے ہر بندے دی عزت نفس ہوندی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, عزت نفس دیکھنا ذرا, یہ خیال رکھنا. آپ نے ایک بندے نو دیکھا وضو ٹھیک نہیں کرتا پیا, تو ساڈے اتنے وڈا کوئی وضو ٹھیک نہ کرے, کہندے ویکھ بی اے کیتا نو وضو کرنا نہیں آتا. ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی وہ سامنے وضو ہی نہ کرے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمجھو ذرا اس چیز کو. آپ نے انہوں مخاطب کر کے کہا یار ساڈے حال تک اسی وضو ٹھیک کر لینے ہیں. وہ آخو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ بات؟ وہ یہ ہے تربیت, یہ ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اس طرح کے معاملات. تو میں کہتا ہوں یار اگر ساری زندگی ان کا نام لیا ہے, ساری زندگی اگر ان کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اگر ان کی زندگی کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے, پھر بندہ محب تے نانا ہویا, پھر بندہ محب تے نانا ہویا. جو تھا نا بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بندہ بڑا چنگا سی. وہ ایک اولیاء ایک دن اکٹھے ہوئے دے بڑے نا, انہیں کہا جی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرو. ان جناب
کیونکہ کچھ علماء نے لکھیا اللہ دے نبی سن, بعض نے لکھیا ولی سن. وہ ایک غریب کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی حضرت 6 مہینے چلا کٹاں گا, جی تو چلا ٹھیک ہو گیا تو پھر زیارت ہوئے گی. آپ نے کہا جی شرط کی؟ انہوں نے کہا شرط ہے وے 6 مہینے میرے گھر نہ راشن پہنچانا ہے. وہ 6 مہینے آپ نے پہنچایا, سلطان محمود غزنوی نے. وہ 6 مہینے بعد پھر آیا, آپ نے کہا زیارت؟ انہیں کہا جناب وظیفہ تھوڑا جہا الٹا ہو گیا, 6 مہینے مزید لگن گیا. پھر 6 مہینے دا راشن پہنچیا. 6 مہینے بعد پھر آیا سال. آپ نے کہا, انہیں کہا میں غریب آدمی سا, گھر دا لنگر انج ہی چلنا سی ہے. ہوں بادشاہ سلامت, کتھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تے کتھے میں غریب. ہوں تھوڑا جہا تو غصہ آیا کہ آپ نے نا وزیراں نو پوچھا, ایک نورانی شخصیت بھی اتنے موجود سن, ایک وزیر نو پوچھا کی کرنا چاہیے, انہیں کہا بادشاہ سلامت تیری تون لاؤ. دوسرے نو پوچھا کی کرنا چاہیے, انہیں کہا بادشاہ سلامت اینو کتیاں کے پاؤ. اینو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیتا کہ یہ جڑا ایاز سی نا, انہوں پوچھا کی کرنا چاہیے. ایاز کہن لگے تہاڈی شان ہے وے تسی معاف کر چھڑو. وڈے ہو تسی, شان ہے وے, غریب ہے جے سال کھا ہی لیا انہیں, کون سی بڑی بات ہے. وہ یار غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, لیکن تو اس نیت سے معاف کر کہ میں رب کے بندے کو معاف کرنے لگا ہوں, میرا اللہ کل قیامت والے دن مجھے معافی عطا فرمائے گا. اور یاد رکھنا میرے نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنے رب دے متعلق جیسا سوچ دے نا اللہ ویسا ہی کر دے. وڈی نیت ہوئے. اور دیکھو جدو منگنا چاہیے نا پھر او دی شان دے مطابق. سلطان محمود غزنوی ہی ارے دور دے اندر ایک بندہ بیمار ہویا تے کسی نے آکھیا کہ جناب شہد کا موسم نہیں ہے, جڑی جڑی بوٹیاں ہیں تو شہد نہیں ہے. تو ایک نے کہا جی وہ محمود غزنوی کے پاس سے شہد ملے گا. وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے جا کے نا محمود غزنوی کو بتایا, یاز نے, اس نے کہا کوئی شہد لینے آیا. اب لینے تو وہ ڈبیا میں آیا تھا لینے والا, اس نے اندر سے نا 3 ٹین دیے شہد کے نا, 3 ٹین دیے ہے. تو اس نے کہا وہ لینے تو ڈبیا آیا ہے. اس نے کہا اس نے اپنی طبیعت کے مطابق مانگا ہے, ہم ذرا اپنی شان کے مطابق نوازیں گے. تے اللہ نے بندے رب کو لو منگن لگے ہو, اے کی یا اللہ 1000 روپیہ دے دے, 10,000 روپیہ دے دے, اے کیوں نہیں کہندے یا اللہ اتنا دے دنیا بھی سور جائے آخرت بھی سور جائے. اپنے رب سے مانگنا چاہیے نا, اور مانگا کرو. ہم نے نا ہم نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہوتا ہے. کس طرح جدو سارے شہر کو ذلیل ہو جانے ہیں نا, پھر آ کر یا اللہ ہوں تو ہی, تو پہلے کیوں نہیں آکھیا یا اللہ تو ہی. یہ ذلالت کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے آ کے کبھی کسی کے ترلے ڈال کے یا اللہ عہدے کو بھی گیا نہیں. او بھائی پہلے ہی آ جانا سی نا. یاد رکھنا اے جڑا بندے دا دل کردا ہے نا نیکی کرن تے, اے اللہ ڈالدا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوئی دوست ہے جی ہے, فرمایا جاؤ دے کولوں سوئی لے کے آؤ. وہ گئے سوئی لین واسطے, انہاں سوئی نہیں دیتی, آئے واپس یا اللہ سوئی منگی نہیں دیتی ہے. فرمایا پھر جاؤ. وہ پھر گئے, کہا جی تیری میری دوستی ہے سوئی دے. انہیں جنیاں سوئیاں ہن ساریاں رکھ چھڑی. عرض کردے نے یا اللہ پہلے گیا واں تے ایک بھی نہیں دیتی, ہن گیا واں دوبارہ تے اوہی وقت وہی دن نے ساریاں سوئی دے چھڑیاں. فرمایا موسیٰ پہلے بھی اس کے دل میں ہم نے ڈالا تھا, اب بھی اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے. سمجھ رہی ہو, یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو اب ایاز جو تھا اس نے کیا کہا, معاف کر دو. ان جڑے بزرگ کھلوتے دے ہیں نا پیاری صورت والے, وہ پہلے نے جنہیں آکھیا نا کہ تون لا دے, وہ بزرگاں نے آکھیا نے بھی ٹھیک آکھیا. وہ جنہیں آکھیا نا اینو جناب کتیاں کے پا دے, انہوں نے کہا ٹھیک آکھیا. ایاز نے آکھیا معاف کر دو, انہوں نے کہا جی انہیں ٹھیک آکھیا. محمود غزنوی کہنے لگا تینہ دے جواب جو تسی آکھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وجہ کی کہنے لگا جنہیں آکھیا نا کہ تون لا دے, ایدہ ابا جلات سی تاں انہیں آکھیا, اے نسل دا اثر ہے. اے جنہیں آکھیا نا کتیاں کے پا دو, ایدے وڈے کتے نو آندے سن تاں انہیں آکھیا کتیاں کے پا دے. اے جڑا یاز ہے نا اے سید ہے, ایدے وڈے بھی معاف کر دے, بڑے بھی معاف کرتے تھے. اس نے اس اثر کا ثبوت دیا ہے. اب ایاز کا یہ پردہ تھا, ایتھے تے ہن اپنا دسنا پہندا ہے نا, وہ نام آپ نے چھوٹا لے لیا تھا. ایاز نے بتایا نہیں تھا کہ میں سید ہوں, چھپایا یہ ہے بلے شاہ. چل بلیا اوتھے چلیے جتے ہون سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی ساڈو منے. ایاز کہنے لگا بزرگوں تو ہی ساڈا پردہ نہیں نہ رہن دیتا. ہن سنو محمود غزنوی نو آکھن لگا, کہنے لگا جڑے بزرگ نے نا اے ہی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے. آخری بات میری گفتگو مکمل, میں نے پتہ ہے حضرت نے آکھیا ہی 12 بجے میں پروگرام مکمل کرانگا. ساڑھے نہیں جے پروگرام ہوتے تو پتہ ہے مارکیاں بھی ہونا تے انہوں نے 10 بجے کیونکہ لائٹاں شیٹاں بند کر چھڑ دینے ہیں. ساڑھی قوم دا ایک علمیہ بن چکے ہیں. میں یو ایس اے دے اندر سن حضرت, میں فجر پڑھانا سے جا رہا ہونا سا تے گورے پائیں فجر نہیں پڑھ دے, لیکن فجر ویلے وہ جا رہے ہوندے سن کماں تے.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਵੇਖਦੇ 11-12 ਵਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਸੁਬਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਰਕਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੇ हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को भाई? याद रखना असूल है। रब ने कानून, ये तो नहीं ना हो सकता तुम मुसलमान हो तो झूठ बोलो तुम तरक्की कर जाओ। ये तो नहीं ना हो सकता तुम मुसलमान हो तुम हराम खाओ तो तरक्की कर जाओ। ये तो नहीं ना हो सकता कि रब ने सुबह को बरकत रखी है और मुस्तफा ने फरमाया है तुम सारी सुबह सोए रहो तरक्की कर जाओ। असूलों पे चलोगे तो तुम तरक्की करोगे, मुस्तफा की मानोगे तो तरक्की करोगे। और याद रखना आज का दौर ये है, लोग आगे की तरफ जाएं तो तरक्की होती है, हम 1450 साल पीछे जाके ज़ूर के दामन को पकड़े तो तरक्की होती है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान। आखिरी बात, जिदों निकाह हो जाए जिन्हां दे होए दे नहीं हो भी, एक दूसरे दे बारे च ना हुस्न ज़न रखिया करो। ये जिहड़ी बीमारी है ना, कदी तुसीं वेखो, मैं तो हुण देखिया जनाबे वाला, हुण रेहड़ी वाले को भी गाहक ना आया है तो वो भी इंजन कर रहे होंगे। हंसने की बातें नहीं है, झूठे पे खुदा की लानत आप देख लेना, क्योंकि हम तो रहती सड़कों पे आते जाते देखते रहते हैं ये मामला, ठीक है कि नहीं? तो अब अगर आपने देख के तो कोई गलत ख्याल अपने ज़हन के अंदर ले आए हो, पहले हदीस सुनो। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया बदगुमानी झूठ होता है। जब नबी पाक ने कहा झूठ होता है तो भाई आप कौन हो? तुम्हारी अकल क्या है? तुम्हारा इल्म क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? जब नबी पाक ने फरमाया कि बदगुमानी झूठ है और हुजूर ने फरमाया हुस्न ज़न इबादत है। ये आप यकीन जानो, हम लोग ना बिल्कुल बड़े छोटे से लोग हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ का नाम आपने सुना होगा, सूफिया की लिस्ट में आपका सफ़े अव्वल के अंदर नाम आता है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं, मैं ना दरिया के किनारे पर था तो मैंने क्या देखा, आगे एक लड़का है तो एक औरत ने ना उसकी गोद में अपना सर रखा हुआ है। तो मैंने कहा देखो जी रंग रंगीलियाँ कर रहे हैं। कहते हैं इतने के अंदर ना एक कश्ती में 4 बंदे जो है ना वो डूबना शुरू हो गए। कहते हैं जवान ने छलांग मारी और उसने पहले एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को निकाला, एक को अंदर रहने दिया। तो मुझे आके कहता है चलो मैं गुनाहगार ही सही, तुसी ने एक तुसी कट छड़ो, मैं गुनाहगार ही सही, एक आप निकाल दें। कहते हैं मैं समझ गया कि जो ख्याल आया था ना ये जांच गया है। तो कहते हैं चौथे को निकाल के मेरे पास आया, कहने लगे फुज़ैल बिन अयाज़ ख़ता ना खा, वो कोई गैर लड़की नहीं, मेरी माँ है, कंधे पे बिठा के आज कराया है। थोड़ा सा ना अच्छा सोचो, थोड़ा सा। मैंने एक तहरीर पढ़ी थी 3-4 साल पहले और यकीन जानो ये मेरे तजर्बात के अंदर चीज़ शामिल है। वल्ला बिल्ला तल्ला 3 कस्में मैंने उठाई हैं। आप किसी के मुतल्लिक जब कोई गलत राय कायम कर लेते हो ना, मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल साइलेंट पे है, तुसी कॉल ते कॉल ठोकी जा रहे हो तो बाद च तुसी आखो लामा साहब मैं तुहानू कॉल करना पे तुसी चुकी नहीं। तू यह ज़रूर पूछे कि लामा साहब मुझे बताओ मोबाइल थोड़ा साइलेंट तो ही खुलिया दसी है, फिर तू अपनी राय कायम कर सकना से। हो सकता है मेरा मोबाइल कहीं पे गिर गया हो तो तू अद्धे शहर च रौला पाया था, देखो जी लामा साहब उनका हाल नहीं चुकते हैं, क्योंकि रात को 2-3 बजे आते हैं और मेरा अक्सर मामला ये मैं फजर पढ़ के सोता हूँ। अब एक बंदा मुझे 10-11 बजे कॉल करे तो मुझे बताओ मैं उसकी कॉल कैसे उठाऊँगा? इमाम गज़ाली ने बड़ी सोहनी बात लिखी, फरमाते हैं अगर किसी चीज़ के अंदर 2 राय निकलती हो ना, एक बुरी एक अच्छी, फरमाते हैं अगर तक जब तक कोई दलील कायम ना हो तो तेरे पे वाजिब है तो हुस्न ज़न कायम करे, तेरे पे वाजिब है। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले हुस्न ज़न के ऊपर ना मैंने एक जुम्मे की नशिस्त पढ़ाई थी। वो तहरीर बाद में मुझे मिली नहीं, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि तहरीर जो है ना उसको आप लिख कर सेव कर लो, वो फिर गुजर जाती है। आज भी मैं एक रवायत ढूंढ रहा था अहले बैत इत्तहार के ऊपर, मैंने अभी जाकर तकरीर करनी है तो यकीन जानो कम अज़ कम पौने घंटे बाद वो, हालांकि मैंने पढ़ी हुई थी तो वो रवायत मुझे जाके मिली, उसका हवाला फिर मुझे बाद में मिला, क्योंकि बात लिखी ना हो तो क्योंकि इंसान भूल जाता है। तो मेरे ज़हन के अंदर जो खुलासा है वो आपको सुनाता हूँ। एक शख्स ने ऐसे चौंक के ऊपर मड़ा हुआ पड़ा था, वो हर बंदा पास से गुजरा था, तो उस वक्त का जो बादशाह था ना वो अपना लिबास बदल के खबरगिरी के लिए रात को निकलता था। तो उसने जब देखा यार लोग पड़े हुए हैं, कुत्ता पड़ा हो यार लोग साइड पे कर देते हैं, इसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। उसने 2-3 बंदों को पूछा, उसने कहा जी क्यों नहीं उठाते? एक कहने लगा जी ये ज़ानी था, दूसरा कहने लगा जी ये शराबी था। उसने ये बात की है। अब वो ले के ना उसको, किसको? उसी शख्स को, बादशाह उसके घर गया। उसने कहा चलो जो भी है कलमा तो नबी पाक दा पढ़िया ना।
اس کے گھر لے کے گیا. کوئی بھی جب نہیں تھا نا بادشاہ اس کے پاس قدموں کی طرف موجود تھا, تو جب کوئی بھی نہ آیا تو اس کی بیوی دیکھ کے نا اسے کہنے لگی میں تجھے کہتی تھی نا ایسا نہ کر. اس نے کہا بیوی کیا ہوا ہے, یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ جو اڈے ہیں نا زنا کے, یہ وہاں پہ جاتا تھا اور ان کو پیسے دیتا تھا اور انہیں کہتا تھا آج کوئی مسلمان تمہاری طرف نہ آئے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے. جو شراب خانے تھے نا ادھر جا کے کہتا تھا سارے پیسے میرے کو لو, کسی مسلمان کو شراب نہیں دینی. ٹھیک ہے نا, لوگ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے. لیکن ہاں مجھے یہ کہتا تھا کہ میری بیوی یاد رکھنا کوئی میرے جنازے تے آئے نہ آئے لیکن میرے قدمہ دی طرف وقت دا بادشاہ ضرور نظر آئے گا. اس نے کہا بیوی سن, پھر وقت دا بادشاہ کھلوتا تھا. یہ حسن ظن قائم کرو. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں, اپنا لو گھر بچ جائیں گے. ورنہ یہ تو ہی انج جینا سیکھ لیا تو پھر تہاڈی مرضی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.